الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلاۃ اج دا عنوان درس موضوع گفتگو انسانی حواس خمسہ کا صحیح استعمال. حواس خمسہ تو مراد انسان دے سننے دی طاقت، دیکھنے دی طاقت، سونگنے دی طاقت، چکھنے دی طاقت اور چھونے دی طاقت. یہ پانچ انسان دے حواس نے حس ہوندی ہے جہدے تو بندہ محسوس کردا ہے. اج دا یہ عنوان رکھن دا مقصد بھی یہ ہے کہ ایک بندہ مسلمان نو پتہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں دتی ہوئی نعمتاں دے مطابق اس دیاں نعمتاں استعمال کرنیاں نے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے نے یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں نعمتاں نو استعمال کرنے دا طریقہ بیان فرمایا ہے، اسے دے مطابق ایک بندہ مسلمان انہاں نعمتاں نو اگر استعمال کرے تو کامیابی نال ہمکنار ہو جائے گا. رب ذوالجلال نے انسان نو باقی مخلوقات تے فضیلت عطا فرمائی ہے. ادا بنیادی سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو عقل، فہم و فراست دی دولت نال مالا مال کیتا ہے. جس وقت انسان اپنے حواس خمسہ نو سلیم العقل ہونے دے لحاظ نال، عقل انسان دی سلامت ہے، اس دے لحاظ نال اللہ تبارک و تعالیٰ دے دتے ہوئے ضابطے اور قانون دے مطابق استعمال کرے تو پھر اس انسان دا مرتبہ انہاں حواس والیاں دیگر چیزاں اور دیگر حیواناں نالوں اچا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اے انسان مرتبے دے اندر وددیاں بعض فرشتیاں تو بھی افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. بعض اس واسطے کیا کیونکہ 4 فرشتے رسول نے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم الصلاۃ والسلام. یہ 4 فرشتے رسول نے تے رسول فرشتہ عام انساناں تو افضل اور اعلیٰ ہے. بقایا فرشتیاں تو ایک بندہ مومن اگر رب تبارک و تعالیٰ دے دسے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے تے بعض فرشتیاں تو اے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. حواس خمسہ دا استعمال صحیح نہ کرے تو اے اپنے مرتبے چ گردیاں جانوراں تو بھی بدتر ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان دے بارے ارشاد فرمایا بل ہم عدل، اے لوگ جانوراں تو بھی زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں کہ جانور اپنے مالک دے تابع رہندا ہے. کوئی بھی تسی جانور پالدے ہو انہوں جو اشارے سمجھا دیندے ہو وہ انہاں دے مطابق چلتا ہے. تے احکم الحاکمین نے سانو پیدا بھی کیتا ہے، نعمتاں بھی عطا کیتیاں نے، پال بھی رہا ہے، سب کچھ ہے. تے اگر اسی دے دسے ہوئے احکامات دے مطابق زندگی نہیں گزاران دے تو پھر جانوراں تو بھی بدتر ہو جائیں گے. تو خطبہ دے اندر میں قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ
تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان جڑی شاید تینوں علم نہیں او دے پیچھے نہ پے، ایک چیز دی تینوں خبر ہی نہیں تے تو اس چیز نو اپنے کول بنا کے کسے تے الزام کیوں لانا ہے۔ اگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے پیچھے نہ پمی، وجہ اے وے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک تیری جڑی سننے دی طاقت ہے، دیکھنے دی طاقت ہے اور تیرے دل دے وچ جڑے خیالات نے، انہاں چوں ہر ایک دے بارے قیامت والے دن تیرے کولوں پوچھیا جائے گا۔ دوسرے مقام تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ پھر قیامت والے دن ضرور بھی ضرور انسان کو نعمتاں دے بارے پوچھیا جائے گا کہ تو انہاں نعمتاں کس طرح استعمال کیتا ہے، کتھے استعمال کیتا ہے اور ایک کیوں کام کیتا ہے۔ یہ سوالات ہون گے اگر انسان انہاں اعضاء جڑے او دے زیر استعمال نے، مثلا سننے دی طاقت ہے، دیکھنے دی طاقت ہے، چکھنے دی طاقت ہے، سونگنے دی طاقت ہے، چھونے دی طاقت ہے، تو پھر اگر انہاں اعضاء استعمال صحیح کرے تو پھر دیکھنے چ بھی فضیلت ہے، سننے چ بھی فضیلت ہے، سونگنے چ بھی فضیلت ہے، چکھنے چ بھی فضیلت ہے، تے ہاتھ نال چھونے اور پکڑنے دی بھی فضیلت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے نو اجر و ثواب بھی پھر عطا فرماندا ہے۔ سب نالوں پہلے انسان اے چیز سوچے کہ اگر انسان اج اس دنیا تے رہ کے انہاں نعمتاں دا صحیح استعمال نہیں کرے گا، ادھے کان دا بھی مواخذہ ہوئے گا، اکھ دا بھی مواخذہ ہوئے گا، یعنی پکڑ ہوئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم وچ خود ارشاد فرمایا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت دا دن او دن ہوئے گا جدن انساناں دے منہاں تے مور لگا دیتی جائے گی، انہاں دے ہونٹ بند ہو جان دے، مور لگ جے دی، جس طرح تالا بند کر کے تے مختلف حکومتی محکمے والے جس وقت کوئی کام کرتے ہیں بندے نو خلاف قانون پکڑتے ہیں، اس دکان نو یا کسی بھی جگہ نو تالا لا کے اوپر مور لگا جاندے ہیں، انہوں پھر کھول نہیں کوئی سکتا انہاں تو بغیر۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں انساناں دے منہاں تے مور لا داں گا، تو پھر ہوئے گا کہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ادھے ہاتھ گواہیاں دیں گے ساڈے نال کلام کرن دے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ادھے پیر گواہیاں دیں گے کس چیز دے بارے بما کانوا یکسبون، جو اے دنیا تے رہ کے عمل کردا سی۔ اس وقت نہ تے ہتھاں جس وقت انہاں رب نال کلام کرنا ہے کوئی روک سکے گا، نہ ہی پیر جس وقت گواہی دیں دے انہاں نوں گواہی تو کوئی روک سکے گا۔ اتنے تو ہوتا ہے کسی گواہ دے بارے تمہیں پتہ چلیا فلاں کیس فلاں بندہ گواہ بنن جا رہا ہے، انہوں بندے روک بھی لیندے نے، 100 معاملات ہوندے نے، لیکن اتنے معاملہ نہیں چلنا۔ تو جس وقت معاملہ اتنا سخت ہے تو پھر بندہ انسان کی کرے کہ اپنے تمام اعمال نو درست کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام جتوں تک ارشاد فرمایا ہے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، حتیٰ کہ جس وقت انسان میدان قیامت وچ پہنچن گے تو انہاں دے خلاف انہاں دے کن، انہاں دیاں اکھاں اور انہاں دے چمڑے جو ایک کرتوت کردے سن گواہی دین گے۔ تو پھر بندہ انسان، بندہ مومن اس نو کی چاہیے کہ اے اپنے معاملات نو درست کرے، اپنے معاملات نو درست کرے، اور جس وقت اے چیزاں انسان دے خلاف گواہی دین گیاں تے خود کی کہن گیاں قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون، کہ اے انسانوں اساں تواڈے خلاف جڑی گواہی دیتی ہے سانو اے بولن دی طاقت اس رب نے عطا کیتی ہے جنہیں ہر چیز نو بولن دی طاقت عطا کیتی ہے،
اور رب وہ ہے جنہیں تمہیں بھی پہلی مرتبہ پیدا کیتا ہے اور رب کی بارگاہ جی تساں لوٹ کے آمنا ہے. اس واسطے اس دنیا تے رہ کے تسی اج وقت ہے کہ جڑیاں غفلت کوتاہی ہو گئی ہے اس کو معافی لے لو. اگر معافی مل گئی توبہ سچی کر لی تو بندہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا. سب نالوں پہلے اسی دیکھنا اے وے کہ انسانی دل اے ایک گھر دی طرح ہے. حضرت امام محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسالۃ المسترشدین دے اندر ارشاد فرماندے نے مثل القلب مثل بیت اللہ ستۃ ابواب. ایک انسانی دل دی مثال اس گھر دی طرح جہدے 6 دروازے ہون. کتنے دروازے ہون؟ ایک انسانی دل اس نے 6 دروازے. بندے نے ایک گھر بنایا محل بنایا ہے وہ اگر 6 دروازے رکھتا ہے ایک دروازہ بھی کھلا چھڑ دینا ہے بقایا بے شک 5 نوں تالے لاوے انہاں تے چوکیدار بھی کھڑا کر دے تو 6ویں تو چور آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. جی اگر انہیں 6 صحیح بند کیتے انہاں دا پہرا داری دا انتظام صحیح ہوئے تو پھر امید رکھے نا کہ میں حفاظت ہی چاہاں وگرنہ نقصان ہی چاہیے. تو وہ 6 دروازے کہڑے نے؟ حضرت امام حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے اللسان زبان ایک دروازہ ہے، والبصر اکھ دوجا دروازہ ہے، والسمع کان تیجا دروازہ نے، والشم سونگنے دی طاقت چوتھا دروازہ ہے، والیدان ہتھاں نال پکڑنے دی طاقت، والرجلان پیراں نال چل کے جانے دی طاقت، یہ 5ویں تے 6ویں دروازے دی طرح نے. یعنی اگر انسان نے انہاں دی حفاظت کر لی تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اگر انہاں دی حفاظت نہ کیتی تو وہ نقصان ہی ہوئے گا. اکھ دا صحیح استعمال کیے حدیث پاک دی روشنی وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اعطوا اعینکم حظھا من العبادۃ. اے میرے صحابہ اپنی اکھاں نوں عبادت دا حصہ دیا کرو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما حظھا من العبادۃ. اکھاں دی عبادت دا حصہ کی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر فی المصحف والتفکر فیہ والاعتبار عند عجائبہ. اکھاں دی عبادت دا حصہ اے وے کہ انہاں دے ذریعے قرآن ویکھ کے پڑھیا کرو، قرآن نو ویکھیا کرو تے دماغ والتفکر فیہ قرآن دے اندر دماغ دے ذریعے غور و فکر کیتا کرو، والاعتبار عند عجائبہ جس ویلے قرآن کریم وچ غور و فکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑیاں پہلے قوماں دے واقعات اور حالات بیان کیتے نے کہ انہاں دے پہلے رب نے کتنیاں نعمتاں کیتیاں جس وقت انہاں اللہ دیاں نافرمانیاں کیتیاں انہاں تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح عذاب بھیجے سن. انہاں عذاب دے تذکرہ نو پڑھ کے نصیحت حاصل کریا کرو کہ اگر اسی بھی اللہ دے نافرمان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت تو سانو محروم کر دے گا. اسی طرح انسان اس دی زبان یعنی جڑی چکھن دی طاقت ہے ادا استعمال کی ہے صحیح. حضرت امام حارث محاسبی فرماندے نے الصدق فی الرضا والغضب. بندہ پاویں کسے چ غصے نال ہوئے تو پاویں بالکل عام حالت وچ ہوئے سنجیدہ ہوئے یا غصے وچ ہوئے جیڑی بھی دی حالت ہوئے کسے نال ناراض ہوئے راضی ہوئے بولے وہ دے نال سچ اور اپنی زبان تو کسے قسم دی بےہودہ گفتگو نہ کرے. پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے فرماندے نے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جس بندے منو اپنے 2 جبڑیاں دے درمیان والی چیز دی ضمانت دیتی. 2 جبڑیاں دے درمیان کی ہے انسان دی زبان ہے اور 2 ٹنگاں دے درمیان والی چیز دی ضمانت دیتی یعنی اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں انہوں جنت دی ضمانت دینا. اسی طرح انسان اگر غور و فکر کرے
حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے فرمایا کف علیک ھذا فقلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ کہ اے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، اپنی زبان کو قابو چ رکھیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل عرض کردے نے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کیا اسی جڑا کلام کرنے ہاں وہ ذریعے ساڈا مواخذہ ہوئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ تنو تیری ماں روئے۔ ایک عرب دے اندر جملہ بولیا جاندہ سی، دا مطلب ہے کہ کیوں نہیں یہ کام ہوئے گا؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ کہ جتنے بھی بندے جہنم وچ گرن گے اپنے نتھنیاں دے بل ٹہن گے وہ اس زبان دی وجہ تی ٹہن گے۔ تے اگر انسان نے اپنی اس زبان دا استعمال صحیح کر لیا تو وہ کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر غور و فکر کرے کہ انسان نے جڑا سننا ہے تو سنن دے وچ کی ہے کہ انسان ہر قسم دی بےہودہ گفتگو تو اپنے آپ محفوظ رکھے۔ اگر اس نے ایک کام نہ کیتا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ حضرت امام حارث محاسبی فرماندے ہیں وَفَرْضُ السَّمْعِ طَبْعٌ لِلْكَلَامِ فَكُلُّ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ الْكَلَامُ فِيهِ وَلَا النَّظْرُ إِلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَكَ اسْتِمَاعُ وَلَا التَّلَذُّذُ بِهِ کہ سنن دا طریقہ اے وے کہ انسان دا کلام او دے تابع ہوئے کس چیز دے؟ شریعت دے، کیونکہ ہر وہ چیز جس وچ تیرے واسطے کلام کرنا جائز نہیں، جدی طرف تنو دیکھنا جائز نہیں، او دا سننا، او دے تو نفع اٹھانا بھی تیرے واسطے جائز نہیں ہے۔ اج اسی انسان کی کرنے ہیں؟ قرآن دی تلاوت شوق نال نہیں سن دے، گانے سننے ہیں، بےہودہ گفتگو سننے ہیں۔ ایک کان دی نعمت دا استعمال صحیح نہیں، یہ واسطے ضروری ہے بندہ قرآن حدیث سنے، کوئی اچھی گفتگو سنے۔ دیکھ لو کہ اتھے ایک اپنی اس مسجد دے حساب لگا لو کہ تراویح ٹائم کتنے افراد ہوندے نے، اس ویلے پڑھیا تے قرآن جاندا ہے، قرآن سنن واسطے کتنے آمدے نے شوق نال، تے جے آمن تے انہاں دے کان دا استعمال صحیح نہیں ہوئے گا، دل تے جڑا زنگ لگیا اتر نہیں جائے گا۔ لیکن مسئلہ کی ہے اور ساڈے کولے سارے کماں واسطے ٹائم ہے، ایک ٹائم نہیں تے اس وقت انسان کولے رب دی بارگاہ وچ سجدہ ریز ہون واسطے ٹائم نہیں ہے۔ اور وہ بھی کیوں نہیں کہ دلاں تے زنگ چڑھ چکے نے، شیطان نے ایسا جکڑ دیتا ہے کہ یہ سمجھدا ہے کہ میرے کول تے ٹائم نہیں، یہ کام ہے ہن صرف مولوی صاحب دا، حالانکہ نماز پڑھنی ہر بندہ مسلمان تے فرض ہے جو ہی بالغ ہوندا گیا ہے۔ اور تراویح سنت موقدہ ہے، اگر کوئی چھڑدا وے تو بندہ گناہگار ہے، لیکن اس دی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سانو تمام آزادہ صحیح استعمال کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور دین اسلام دا فہم بھی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ یا الہی جو بھی کلام پاک پڑھا گیا، جو واضح و نصیحت ہوا ہے، آیات بینات کے کلمات تلاوت کیے گئے ہیں، احادیث پاک کے کلمات تلاوت کیے گئے ہیں، ان کا کامل ثواب بھائی شہزاد عرف صاحب کے والدین مرحومین کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا الہی ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ جمیع حاضرین مجلس کے جتنے بھی اعزاء اقرباء اس دار فانی سے حالت ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، تمام کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا الہی سب کے گھر بار مال جان رزق عزت آبرو ایمان اسلام کی نعمت میں سلامتی و عافیت عطا فرما، خیر ہی قبول فرما، شر بلا ہر قسم کا دور فرما۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔